بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آبپاشی پہ گفتگو کی تھی، تو ایک دو باتیں اس میں مس ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی کسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی فصل کو پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھا لگے اور سوکھا لگنے سے اس کی فصل کا نقصان ہو۔ ہم نے اس کا حل ڈھونڈا ہے کہ ہماری فصل کو پانی کی کمی بھی ہو جائے، دو آپس کا وقفہ بھی لمبا ہو جائے، لیکن پودے پہ سوکھے کی اثرات، غلط اثرات، منفی اثرات نہ آئیں، فصل کو نقصان نہ ہو۔ تو دو چیزیں ہیں جو پودے کو سوکھے کے برے اثرات سے بچاتی ہیں۔ ایک یہ کہ زمین کا وتر زیادہ دیر تک قائم رہے، اور جو پانی پودے کے جسم سے بخارات بن کے اڑتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، وہ کم سے کم اڑے اور پانی کا ضیاع نہ ہو۔ تو اس پہ ہم نے تحقیق کیا، تو ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جس کو ہم میگنیشیم کہتے ہیں۔ یہ پودے کے غذائی اجزاء کا لازمی جزو ہے۔ ماہرین نے پودے کے غذائی اجزاء کو 13 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے پرائمری اجزاء غذا، پرائمری ایلیمنٹس۔ اس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹیشیم کو رکھا گیا ہے۔ دوسرا میجر پرائمری ایلیمنٹس اور میجر سیکنڈری ایلیمنٹس۔ میجر سیکنڈری ایلیمنٹس میں کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر کو رکھا گیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہمارے کچھ ماہرین میگنیشیم کو مائکرو نیوٹرینٹ کا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ صحت مند پودوں کے جسم کا تجزیہ کیا گیا تو میگنیشیم کی مقدار فاسفورس سے 2 گنا تھی۔ تو فاسفورس میجر نیوٹرینٹس میں رکھا گیا، میجر کے بھی پرائمری گروپ میں۔ تو میگنیشیم جو اگر اس سے 2 گنا پودے کو چاہیے، تو پھر تو اس کو کوئی بندہ جو تعلیم یافتہ علم رکھنے والا ہے، اس کو مائکرو نیوٹرینٹس نہیں کہہ سکتا۔ تو کوئی پودا، کوئی انسان، کوئی حیوان جو ہے نا، کسی ایلیمنٹ کو بطور غذا استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ نائٹروجن ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، اس کا سب سے سادہ جو مرکب ہے وہ امونیا ہے، پھر امونیم سلفیٹ ہے، امونیم نائٹریٹ ہے، یوریا ہے۔ تو اگر مرکب ہوگا تو پودا اس کا استعمال بطور غذا کر لے گا، اگر وہ مرکب نہیں ہے پھر وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میگنیشیم کے 3 مرکبات اویلیبل ہیں: میگنیشیم نائٹریٹ، میگنیشیم سلفیٹ، میگنیشیم کلورائڈ۔ میگنیشیم نائٹریٹ ابھی تک ہماری مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، میگنیشیم سلفیٹ اور میگنیشیم کلورائڈ اویلیبل ہیں۔ میگنیشیم سلفیٹ میں میگنیشیم 9.8%، جبکہ میگنیشیم کلورائڈ میں 21%۔ اگر ہم میگنیشیم سلفیٹ استعمال کریں تو زمین کا وتر زیادہ دن قائم رکھنے اور پودے کے جسم سے پانی بخارات بن کے اڑ کر ضائع ہونے کا عمل جو ہے بہت اچھا نہیں دیکھا گیا۔
جبکہ میگنیشیم کلورائڈ نے اس عمل کو بھرپور طریقے سے ادا کیا اور پودے کے لیے ہیلپ فل ہوا ہے۔ ہم نے میگنیشیم کلورائڈ کو ٹرائل کیا 27 اور کچکو اور 6 گریانی چشتیاں 4 سال پہلے کاٹن پہ کیا گیا تھا۔ ارلی سوئنگ کاٹن تھی، مئی جون جولائی گرم ترین مہینے ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں تو ارلی سون کراپ کو 2 دفعہ بھی ہفتے میں پانی دینا پڑ جاتا ہے، لیکن ہم نے جو اپنے ٹرائل تھے ان پہ نوٹ کیا کہ پہلی اور دوسری پاشی کا وقفہ 58 ڈیز 58 دن تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے اس مرکب کے استعمال کرنے سے پانی زیادہ جذب کیا ہے اور اس پانی کو ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ اسی طرح جو پودے کے پتوں سے بخارات بن کے اڑتا پانی وہ بھی کم سے کم اڑا ہے۔ میں نے جندو پیر چنڈی گڑھ اور لیاقت پور کے درمیان میں ایک مقام ہے، وہاں ایک چاول کا ایک ایسا فیلڈ جو پودے سارے اوپر سے زمین کے اوپر سے خشک ہو چکے تھے، آلموسٹ 1.5 سے 2 فٹ قد تھا ان کا۔ میں نے جب اس فیلڈ کو دیکھا تو میں شوز اتار کے اس فیلڈ کے اندر گھس گیا۔ پانی کھڑا تھا، 2-3 پودے اکھاڑ کے دیکھے تو ان کا روٹ سسٹم، جڑوں کا نظام ابھی زندہ تھا۔ جو مالک تھے ان کو میں نے پوچھا بھئی اس کھیت کا کیا کرنا ہے، تو ان کا سیدھا سا جواب تھا کہ اب تو جی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا کہ میرے علم کے مطابق ابھی اس کا علاج ممکن ہے۔ میں کہا ہم نہیں کرتے، نہیں کہ میں کرتا ہوں، چونکہ میں نے نہیں تحقیق میرے ذہن میں تھی ایک، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پیمنٹ نہیں کریں گے کیمیکلز کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ فیلڈ ٹھیک ہو جاتا تو پیداوار ساری میری ہوگی۔ خیر ان سے طے ہو گیا، ہم نے اس کو میگنیشیم کلورائڈ 200 kg پر ایکڑ کے ساتھ سے زنک کاپر بورک ایسڈ کے ساتھ ہم نے دے دیا۔ 5 دن کے اندر اندر وہ سارا جو پودا زمین کے اوپر سے خشک تھا دوبارہ گرین ہو گیا، اور یہ میگنیشیم کلورائڈ کی وجہ سے ہوا۔ کہ کلورائڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو فنگس کو بھی روکتا ہے، انسیکٹ کو بھی روکتا ہے، اور میگنیشیم جو پودے کے جسم سے پانی اڑتا ہے اس کو روکتا ہے۔ جس حصے سے جتنا پانی زیادہ خارج ہوگا، بخارات بن کے ضائع ہوگا، اس پودے کے اس حصے پہ اتنا گرمی کا منفی اثر زیادہ ہوگا۔ جیسے کہ آج کل آپ کسی گنے کے فیلڈ کے قریب سے گزریں تو باہر والے پودوں کے پتے سوکھے ہوئے نظر آئیں گے، جو پتے فصل سے زیادہ اونچے وہ سوکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ حصے ہیں جہاں سے پانی زیادہ اڑا ہے، ہم اس کو سن برن کہتے ہیں۔ اس کا علاج اب تک نہیں تھا، لیکن میگنیشیم کلورائڈ نے سن برن کو روکنے میں 100% کامیابی دلائی ہے ہمیں۔ تو اگر آپ باقی کیمیکلز کے ساتھ میگنیشیم کلورائڈ کا پورا استعمال کریں گے تو آپ کی فصل کو گرمی خشکی کے منفی اثرات سے بچا لینا ممکن ہوگا، پودے کے جسم سے جو پانی بخارات بن کر تو اس کو روکنا ممکن ہوا ہے، اور خاص کر جو زمین کا وتر ہے اس کو قائم رکھنے میں 2 گنا سے زیادہ وقت ہمیں مل گیا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم سارے ملک کی ساری فصلوں پہ اس کا وافر استعمال کریں گے تو ہمارا جو ہر 2 آبپاشیوں کے درمیانی وقفہ وہ بڑھ جائے گا، اور ہمارے ہاں جو پانی کی کمی ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے۔ اسی طرح جو پودے کے اوپر حملہ آور کیڑے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ماہرین جو ہیں وہ دوپہر کو یا شام کو یا صبح سپرے کرنے کو پریفر کرتے ہیں۔ ہم نے اس پہ تحقیق کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ 7 بجے سے پہلے اگر آپ سپرے مکمل کر رہے ہیں، صبح 7 بجے سے پہلے
4 بجے شروع ہو جائے، 3 بجے شروع ہو جائے، 5 بجے شروع ہو جائے، 6 بجے شروع، لیکن 7 بجے تک وہ اسپرے مکمل کر لیں. تو خاص کر سفید مکھی جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس کا بہت اچھا کنٹرول ملا. وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ اڑنے میں وہ تیزی نہیں دکھاتی جو دن کو دکھاتی ہے. رات کا سارا اس نے پودے کا خون چوس کے اپنا پیٹ بھرا ہوتا، سلگش ہوتی ہے، اڑ نہیں سکتی. اور وہ پانی جو ہم سپرے میں ملا کے مکسچر بنا کے سپرے کرتے ہیں، اس وقت وہ بخارات بن کے اڑتا نہیں ہے. جب تک انسیکٹری سائڈ زہر میں وہ پانی کی مقدار قائم رہے گی تو پودے کو سپرے وہ کیمیکل زہر جذب کرنے میں آسانی ہوگی. اس کا فارمولا ٹوٹے گا نہیں، ڈی فارمولیشن نہیں ہوگی، اور پودا جب وہ زہر جذب کر لے گا تو وہ محفوظ ہو جائے گا اور کیڑا اڑ کے فیلڈ سے باہر جا نہیں سکے گا. ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ آئے گا تو اس کا مرنا کنٹرول کرنا آسان ہوگا. جبکہ ہمارے ماہرین جو ہیں، ہاں جتنی ہمارے پاس یہ کیمیکل زہریں ہیں بطور کنٹرول انسیکٹ کنٹرول کے، وہ ساری سنتھیٹک زہریں ہیں. ہائی ٹیمپریچر اور زیادہ لائٹ میں ہوا میں نمی کم ہو تو ان کی ڈی فارمولیشن ہو جاتی ہے. جب فارمولہ ٹوٹ جائے گا تو ظاہر وہ کیسے اثر کرے گی کیڑے پہ، اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا. تو یہ آج کی گزارشات ہیں، ذہن نشین کر لیجئے گا، عمل کیجئے گا. کوئی آپ کو مشکل پیش ہو یا کوئی سمجھ چیز نہ آئی ہو تو آپ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو میں ہم اپنا آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی دیں گے. وما علینا الا البلاغ. آپ کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.